حسین بادشاہ دی جنت دورائے قبول و مقبول بہتیر سمیت بادشاہ حسین دی جتنے ذاکر جتنے نوکر جتنے گداگر جس اس انداز چاہے بحثیت ذاکر حسین بادشاہ دے ممبر تھے چاہے بانی مجلسی حیثیت نال یا تھوڑے زندان دی صورت حسین بادشاہ دی عشق دی مال ادا کرن میرے اللہ ان سارے انداز سجدہ مودت قبول فرما جتنے بھی تھائیں بیٹھے ہو یقیناً کوئی نہ کوئی حاجت کوئی نہ کوئی دعا لے کے ہو اور سڑا عقیدہ ہے سڑا ایمان ہے کہ جڑی دعا رب وفا المال دے وسیلے نال منگی ونجے اس کو مالک دی رد نہیں کرے گا رب وفا دے اللہ تعالی کلمہ باب الہوائی دی باب الہوائی جا بھیڑ درم کراں تے سارے واسطے دعا مانگ رہے ہیں میرے اللہ جتنے بھی عزتداران امام حسین بادشاہ دی صف ماتم وچ ہے مرشدہ دی سارے دی حاجات پوری فرما جتنے بھی بیمار ہیں میرے اللہ واسطے بادشاہ حسین دی زخمی کرنا لی تھی دا واسطے حسین بادشاہ دے سونے پتر دے زخمی سینے دا اس تو بڑا واسطہ میرے کو کوئی نہیں میرے اللہ تنو واسطہ محمد دی دھی دے زخمی پاسے دا جتنے بھی بیمار ہیں بالخصوص میری بیٹی بیمار ہے بہت سارے عزتداران امام حسین بادشاہ حسین دا ذاکر سمجھے دیا میرے ذمہ دعا لئی میرے اللہ انہوں جلد از جلد شفائی کام دعا کرتا ہے جتنے مقروض ہیں من کا عالمین دیوار استعمال کا صدقہ مالک کا جنت الجات عطا فرما جتنے بچہ امتحانات جتنے امتحانات وچ کامیابی عطا فرما میرے اللہ جنہاں دی جھولیاں سکھ دیاں اولاد کیتے باب الہوائی دے خالی جھولے دا واسطے میرے اللہ اس سین دی حسرت واسطے جڑے رو کے علی اصغر نال میں تے تنو راج گلوریاں بھی نہیں سنایا میرے اللہ باب الہوائی دے خالی پینے دا واسطے زندگی علی اولاد عطا فرما بالخصوص میرے بھائی ذاکر امید رضا سیاض ذاکر صلوات ستار شاہد عباس رکن ملک سروان بہت سارے عزتداران امام حسین جنہاں میرے ذمہ دعا لائیے مالک باب الہوائی دے پتراں دا صدقہ انہاں کو زندگی علی اولاد عطا فرما جس کو اولاد عطا فرمائی اولاد مصطفیٰ دے دکھ نواز کو اولاد دکھ کو محفوظ فرما بالخصوص اجلی مجلس کا تمام جس بھی کیتا ہے مالک پانیان میں توفیقات جزا فرما لکھا دعا دی ہکا دعا ہے سوارے سکھے نیامے وارے ساڑھے حقیقی بارے سجد القائم قائم علی محمد ظہور تاجیل فرما اور میرے اللہ سنو اس قابل بنا صلی امام صادق راضی ہوئے مل کے باواز بلند سلمان پڑھو سلوات اتنی اونچی پڑھو جو دعاواں دی قبولیت کا احساس ہو جاوے نعرہ تکبیر ابن حقاً عبادتاً عقیدتاً اور تبلیغاً پاک سینٹ ملکہ عالمین کے ذریعے مقدسات لے کے ملک پاکستان دے کونے کونے تک زیادہ تر میرے سامنے جوان بھرا بیٹھے گئے پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ ساڈے تے اعتراض کر رہے ہیں بابا جی تساں خصوصاً تعین کرنی ہے اعتراض کیڑا کیتا جا رہا ہے لوگ ساڈے تے فتویٰ لا رہے ہیں کہ جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھن والے شیعہ ہیں وہ علی بادشاہ دا نام اونچا کر کے چاہتے ہیں جس توحید نو مناوڑ کیتے لبادہ علی چلی بادشاہ دنیا تے آئے نے اور سجدہ کر کے اس ذات جلی نو منویندے رہنے اس اللہ دا نام میں چاہنے جی میں چاہن دا حق ہے اس امام بارگاہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہو سارے میرے نال شامل ہو سو زمانے نو دسنا ہے جتنے ساڑھے دل وچ عزت علی ہے اتنی ہی عزت جلی ہے ہاتھ اونچا جا کے پورے بدن کی طاقت لا کے سارے بولے سو نعرہ تکبیر سر جھکا کے نہیں سر چاہ کے بولو نعرہ تکبیر یاد رکھا ہے اللہ کی پسندیدہ ترین صدا دا نام ہے علی اللہ بڑے فخر نال اپنے آپ نو آدھا واہو علی العظیم علی بیہام عظیم بیہام لیکن علی دی پسند نام ہے اللہ اکبر علی بادشاہ ہر جگہ اللہ اکبر منوایا علی بادشاہ بدر چ اللہ اکبر منوایا خندق چ اللہ اکبر منوایا احد چ اللہ اکبر منوایا نہ بولو تھوڑا اپنا نصیب ہے علی بادشاہ صفین چ اللہ اکبر منوایا جمل چ اللہ اکبر منوایا میری نہیں مندے نیاز حسین کی نہیں مندے نہ منو علی بادشاہ دی پسند نو اپنی پسند بڑھاؤ ہاتھ اونچا چاہ کے پورے جگر دی طاقت لا کے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہونا آنکھر دی لوڑ ہے نسر دی لوڑ ہے نعرہ حیدری 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 حسینیات حسینیات یزیدیات دشمن آل محمد لعنت زندہ و سلامت رہو رحل بطول کی گودی تھی اور حسن ندرہ تھوڑی زندگی ہوئے پاس سیدہ تھوڑی حاضری قبول و مقبول فرماوے بابا جی مجلس حسن بادشاہ دی اور سارے نار لا کے میرا دل ہے میں موضوع حسن بادشاہ دا ہے
تھوڑی جی فضیلت حسن بادشاہ دی پڑھ کے پھر مسائل کی جو خیرات ملک عالمین میری جھولی چھپائیے میں تھوڑے حوالے کر رہا ہوں۔ راحل بطول کی گودی تھی، راحل بطول کی گودی تھی، پھر ایک دفعہ پھر آدھا شہر بندے نہیں میرے نام کر سکے بابا جی، راحل بطول کی گودی تھی اور حسن اترا۔ آخری بندے تک بندہ دیکھنا ہے جڑا اس بارگاہ وچ بیٹھا ہے حسن بادشاہ دی مجلس سردی چہتا حد چاہ کے نیاز حسین کو اس کے حصے کی خیرات دیتا ہے۔ راحل بطول کی گودی تھی اور حسن اترا، کہے خوشی سے محمد میرا بدن اترا۔ جی کیا کہنے، کیا بات ہے یار، کیا کہنے، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ چلو بندے تھوڑے جب منتشر ہو گئے سارے بندہ بابا جی مل کے نعرہ نہیں لایا، میں ہوں دیکھتا بھی بندہ کی میں حسن بادشاہ دی مجلس سے چلے کو لیتا۔ ذکر عام ہستی دا نہیں ہے، ذکر اس شہزادے دا ہے جس میں حسین بھی اپنا امام سے لیتا ہے۔ جیو بڑی دلی ہوئے جنہوں کے ہاتھ بلند ہو گئے نے نیاز حسین کو سلام کریں، جڑا کہ نہیں ہاتھ نہیں کھا سکے نا، اس واسطے 4:17 میں مزید تلاوت کرنا کہ دین کا این نگہبان لیے بیٹھی ہے، عظمت و عظمت کا سامان لیے بیٹھی ہے، اور جس کی تنزیل جبریل کی محتاج نہیں، سیدہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سلام ہے سنو بابا جی زندہ و سلامت رہو۔ دین کا این نگہبان لیے بیٹھی ہے، عظمت و عظمت کا سامان لیے بیٹھی ہے، اور جس کی تنزیل جبریل کی محتاج نہیں، سیدہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ اتنا سونا تو سب سنیا ہے، ایک پیغام اور دینا جمع 17 میری نہیں ہے نہایت شوکت دیا۔ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک کون ہے؟ حسن بادشاہ۔ کون ہے جناب سیدہ حسن بادشاہ؟ کون ہے حسن بادشاہ دی پاک اماں؟ کون ہے جس کو بابا کی زیارت بھی مصلی پر ہو؟ جیو جیو سلام ہے بھنو بابا جی، سلام ہے بھنو، جس کو بابا کی زیارت بھی مصلی پر ہو، آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مصلی پر ہو، اور ہم اپنی فقہ میں اس کو کہتے ہیں بطول، جس کے بچوں کی ولادت بھی مصلی پر ہو۔ کیا کہنے، بڑی زندگی ہوئے، بڑی زندگی ہوئے، زندہ و سلامت رہو۔ میں 4:17 جان بوجھ کے پڑھی ہے، جس سے وجہ تو 4:17 دی تلاوت کی تھی۔ بابا جی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہزاراں دے مجمع میں انہوں نے استاد محترم دا شوکت مالک انہاں دے سائے ساڈے سر تے سلامت رکھے، لیکن انہاں نال میرا وعدہ ہے جتھوں کلام رکھے سن نیاز حسین اس کو کے قلم چاوڑا ہے۔ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک میں بندیاں نو اپنے پیراں تے کھلو کے داد دیتا ویکھیا کہ اس تو بڑی فضائل کی صدر کیا ہو سکتی ہے کہ 15 رمضان ہے، بیڑا جزدان ہے، طہارت دی جھولی چ امن دے قرآن کا نزول ہوا ہے۔ حسن بادشاہ دنیا میں نے ظہر دی نماز ہے، نہ ماں دی نماز جب ختم ہوئی ہے، نہ پتر دی نماز ختم ہوئی ہے۔ ظہر حسن بادشاہ دا سر بھی سجدے چھائے، ماں دا سر بھی سجدے چھائے، نہ پتر دی نماز ختم ہوئی ہے، نہ ماں دی نماز ختم ہوئی ہے۔ حسین بادشاہ دا نوکرا ملکہ یاربین دی زری دا غلام علی دی بھی دا نوکرا جتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو نیاز حسین ایک بندے دے کے ہاتھ جوڑ کے منت کر دیا ہے، اپنا تھوڑا جا معیار بلند کر، تھوڑا جا معرفت مقام بلند کر۔ انہوں نے نماز روزے نال نہ بچاڑ کے انہوں نے نماز باطل نہیں ہوئی، انہوں نے سجدہ ختم نہیں ہویا، انہوں نے روزہ ختم نہیں ہویا۔ بابا جی خصوصی دعا کرنی ہے حسن بادشاہ دی عزت اے نہیں تو حسن بادشاہ آئے نے تے نماز پڑھ رہے نے، نہ حسن دی ماں دی عزت ہے کہ حسن بادشاہ دنیا تے آئے نے، حسن دی ماں دی نماز ختم نہیں ہوئی۔ ایک بندہ بول پیا میرے حصے دی نوکری مکمل، خصوصی دعا پڑھے کرو کیونکہ تو سب بات بی بی دے ہر دنوں کر بھی ہو، اور اس امام باہرکار نے تھوڑی ڈھیر ساری نوکریاں نے یاد رکھا ہے۔ نیاز حسین ایک بندے دے کے ہاتھ جوڑ کے مدد کر رہے ہیں۔ میں آخر نماز روزے سے ان کا معیار مت پرکھو، اے حسن بادشاہ دی فضیلت نہیں ہے، بھئی سجدے کی حالت جمع ہے، حسن بادشاہ دنیا دے نہیں، حسن بادشاہ دی فضیلت نہیں ہے۔ سنو فضیلت کیا ہے؟ نماز روزے سے، نماز روزے سے ان کا معیار مت پرکھو، کیوں؟ نماز تو خود ان کی نماز پڑھتی ہے۔ کیا کہنے یہ ہاتھ میں بولن دا یہ زمانہ دا خصوصی شکریہ جڑے اوکھی 17 دے بول رہے ہو۔ نماز تو خود ان کی نماز پڑھتی ہے،
نماز روزے سے ان کا معیار تھوڑی زندگی میں بابا جی نماز روزے سے ان کا معیار مت پرکھو نماز تو خود ان کی نماز پڑھتی ہے بابا جی تھوڑے سامنے موجود ہے انہوں کو تحقیق کروا لے کوئی بھی مذہب ہوئے بابا جی کوئی بھی مذہب میں آپ خود بن کے عیسائیوں کے چرچ انہوں نے عبادت بھی ویکھی ہے انہوں نے عبادت کا طریقہ کار بھی ویکھیا ہے انہوں نے مذہب کی تحقیق کی ہے ہندوؤں کی عبادت گاہ وچ بن کے نیاز حسین آپ ویکھیا ہے کہ عبادت کیویں کردے نے انہاں دے پیشوا کون ہے ہر مذہب کی تحقیق کی ہے ہر مذہب دے وچ جا کے کتاباں بھی پڑھیاں ہیں انہاں دے وچ انہاں دے لوگ جو بیٹھ کے انہاں دی تبلیغ ویکھی ہے انہاں دی طریقہ عبادت ویکھی ہے کوئی بھی مذہب ہے انہاں دی عبادت دا طریقہ کار اے ہے جڑی انہاں نوں سب تو عزت والی شے ہوے سب تو عزت والی شے ہوے سب تو مقدس چیز ہوے اس نو رکھیا ہوئے درمیان وچ اس تے گرد لائے ہوئے چکر اس عمل نو آکھیا ہوئے طواف پڑھی جائے بابا جی خصوصی شکریہ درمیانی جو شے ہوندی ہے جوانوں کو ایک سبق دے کے جا رہے ہیں درمیانی جو شے ہوندی ہے اس تے گرد لائے ہوئے چکر جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوں تو سارے دعوت دے رہا درمیان جو شے ہوندی ہے اس تے گرد لائے ہوئے چکر اس عمل نو آکھیا ہوئے طواف مسلمانوں کے نزدیک سب تو افضل ترین مقام ہے خانہ کعبہ اسا کعبہ دا طواف کرے جا ایک بندے دا ہاتھ تھلے رہ گیا نیاز حسین قبر دی کندھی تک دکھی رہسی جو اس صدر پہ علی ولی اللہ پڑھنے والا میرے حصے دا ہاتھ رکھ چھوڑیا ہے مسلمانوں کے نزدیک سب تو افضل ترین مقام ہے کعبہ وجہ کیا ہے کیوں تیرا رجب میں سے جو مولا علی آیا جیو کیا کہتے ہیں سلام ہے بھارو چلو سلام دو یہ حضرت اللہ تیرا رجب علی بادشاہ کعبے چاہے مسلمانوں کے نزدیک افضل ترین عبادت کا ہے کعبہ کعبے کا طواف کی دویدہ سکھاں کے نزدیک ہے گردوارہ گردوارے دے کے چکر لائے ہوئے ہیں عیسائیوں کا چرچ ہے چرچ دے کے چکر لائے ہوئے ہیں ہندوؤں کا ہے مندر بابا جی کو دوسرتائی کرنی ہے ہندوؤں کا مندر ہے مندر کے درمیان جو ہے اس دے کے چکر لائے ہوئے ہیں اس نام کو آکھے ہوئے طواف اور ایک بندہ بھی نہ بولیا میرا قبر دی کندھی تک میں دکھی رہنا ہے ملکہ عالمین زری تک جانے افسوس رہنا ہے اتنی بڑی ستر میں حسن بادشاہ دی عزت دی سادہ کلا حوالے کر کے آیا تے مومنہ میرے حصے دی خراب میری چھوڑی چلی پائے بابا جی خصوصی تائید کرنی ہے میں آخر ہے نماز روزے سے ان کا معیار مت پر کوئی حسن بھی فضیلت نہیں ہے میں ظہر دے ویلے حسن بادشاہ دنیا دے آئے تے حسن بادشاہ دا سر سجدے چھائی نماز روزے سے ان کا معیار مت پر کھو نماز خود ان کی نماز پڑھتی ہے اور انہیں جو لگتا ہے سجدے میں ہستیاں یہ ہے نماز سجدوں میں ان کا طواف کرتی ہے جی تھوڑی زندگیاں کیا کہنے کیا بات ہے کیا کہنے زندہ و سلامت رہو کیا بات ہے ابھی سلامت رہو پورے مجمع بزرگ ہیں جو میں دوسرا سارے سننے ہیں خصوص جوان سننے ہیں لیکن جو لہر انہاں دے چہرے تے نظر آ رہی ہے مینوں کسے بندے تے نہیں نظر آئی بابا یہ ایک صدرہ ہوئی نہیں سکتا میں تھوڑے واسطے 4 صدرہ پڑھا ہوئے ابھی ولی اللہ پڑھنا نہ ہوئے ابھی بادشاہ دا نوکر اس دی عزت چ نیاز حسین نہ انہوں ہو ہی نہیں سکتا میں آخر جھومتے ہو تم علی علی کر کے جھومتے ہو تم علی علی کر کے اس بڑھاپے میں بھی یہ جوانی ہے تم موالی ہو حلال زادے ہو یہ میری نہیں یہ تیری ماں کی مہربانی ہے نصیب ہو گئے سارا بھیڑا نصیب ہو گئے شہزادہ بھی اکبر دی جُتی دا صدقہ اور یہ 4 سطروں میں مزید پڑھنا چاہتا حسن بادشاہ تو میرا موضوع ہے آج تو پہلے بابا جی جس طرح میرے کو مجمع منتشر ہو جاوے نا میرے نال نہ بولیا میں 17 پڑھتا ہوں لیکن ہن عادتاً عبادتاً عقیدتاً اور تبلیغاً ہر بار گات میں اپنے تے واجب واجب سمجھنا میں یہ گل کرنا ضرور کرا جس طرح میرے پتر نال لایا نا اس طرح میں ہر ماں بھیڑ جڑی میری بیٹھی ہے انہاں نال محنت کرنی ہے جوان بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے جتنا ہوئے حسین بادشاہ دی مجلس تو سامنے پترا نو اپنے بھراواں نو سامنے بٹھاونا انہاں دا موڈا لا کے اپنا پتر جتھا ہوئے حسین بادشاہ دی مجلس پھر چپ کر کے نہیں بوڑا پڑھے ہوئے نے فضیلت آل محمد تو سا ہاتھ چاپڑا ہے علی علی دی صدا بلند کرنی ہے تواڈے نعرے لاونا نال ذاکر دا پروٹوکول نہیں ہے میں ذاکر آیا میں آ کے تو سماوا کی بھی ذاکر وڈی مجلس پڑھ گیا ہے ذاکر دی عزت نہیں ہے ہوگا کیا یہ جو بچے نعرہ حیدر کی صدا دیتے ہیں تواڈے پتر تواڈے بھرا دے نعرے لاگر ہوگا کیا یہ جو بچے نعرہ حیدر کی صدا دیتے ہیں اپنی اماں کی شرافت کا پتہ دیتے ہیں کلے مانا
मातमी दा हाथ सीने ते उठ जावे, हर मातमी हाथ चाह के अली अली दी खराब दे मेरी झोली दबा दे, मेरे हिस्से दी खराब है बाबा जी जरूर मेरी झोली दबनी चाहिए। हुण फकत तुसा हाथ चाया है आखिरी बंदे तक के बाद हो, हुण मेरा दिल है कि तुसा फकत हाथ ना चाहो, परवाज करके अली अली करो। तुहाडे नारे लाने नाल होता क्या है, ये जो बच्चे नाराए हैदर की समा देते हैं, अपनी अम्मा की शराफत का पता देते हैं, और इनके नारे में तासीर रखी ऐसी तेरी, ये तो मुनके के कलेजे को चला देते हैं। क्या कहते, क्या बात है, या अली या अली या अली मदद, क्या बात है। जिंदा सलामत रहो, ये हाथ के शाबाश मेरे बेटा, जिंदा सलामत रहो। बाबा जी बहुत कोशिश की थी, जलील शाम फिरौन शाम पलीद इब्न पलीद, लेकिन हसन बादशाह की मकबूलियत फर्क ही कोई नहीं आया। एक दिन आपने वजीरा को मशीरा को सामने बिठा के आता है, मैं दौलत लुटा छोड़ी, मैं हुकूमत लुटा छोड़ी, मैं बुद्धा लेकिन जुम्मा पढ़ा छोड़ी, हर काम कर छोड़े, लेकिन जो रसूल का पुत्र है नवास रसूल है, इसकी मकबूलियत कोई फर्क नहीं है। लोग हसन यूं ही ताज़ीम करेंगे जिवें से बाबे की ताज़ीम है, जिवें मोहम्मद मुस्तफा की ताज़ीम है। कोई ऐसा सबब लाओ जो लोग मेरी भी इज्जत करें, कोई ऐसा सबब लाओ मेरी भी इज्जत करें। इसने बाबा जी मुशीरा इसको मशवरा देता है, इस तरह कर, हसन बादशाह की कर दावत, हसन बादशाह को बुला ले शाम, शाम का जितना खराज है, शाम की जितनी दौलत है, बैतुल माल जितना भी माल है, वो माल इकट्ठा कर हसन बादशाह के हवाले कर छोड़। दो काम हो सकते, या तो कबूल करे सर या इनकार कर छोड़े, फायदा दो है तेरे। अगर वो करे सर कबूल, याद रखी इसे हसन का बाबा है अली जिस दुनिया में उतराए तलाक लेतियां। अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद, सारे दे सारे मोहम्मद है। जेड़ा काम अली करे सी वो काम हसन बादशाह करे सी। अगर दौलत कर लेते कबूल, फिर आखी जेड़े लोग आते हैं भाई दुनिया की लालच कोई नहीं है ना आले मोहम्मद को, उन्होंने आखी मैं दौलत दी है, दौलत कबूल कर ले, इन्होंने दौलत का लालच है। और अगर दौलत कबूल नहीं करे दे फिर भी तेरा फायदा, केड़ा फायदा, जेड़े जवान बैठे हो फिर केड़ा फायदा, अगर तेरा दूसरा फायदा है उसी अगर दौलत कबूल नहीं करे देना, तो जेड़े हसन बादशाह दे शिया है, जेड़े आदे में साढ़े को हुकूमत गजब हो गई है, उन्होंने तो आखी मैं तो हुकूमत भी देना, मैं दौलत भी देना, हसन कबूल ही नहीं करेगा। बाबा जी ऐलान हो गया फलां तारीख नो, पहले बंदे तो लेके आखिरी मातमी तक ऐलान हो गया फलां तारीख नो, नवाज रसूल सिफते रसूल अली बादशाह की पग दा वारिस हसन बादशाह आ रहा है शाम। बंदा देखना है कि मादिया झोलियां जो जिक्र आले मोहम्मद सुन दे आ रहे हो, बांद शेर कसीदे रुबाई ते हर बंदा वाह वाह कर लेंदा, जेड़े लफ्जां दे कतारदार बैठे हो, हर कई ऐलान सुनिया जिवें मोची सुनिया, ये सुनिया ही कहने जियो, क्या कहने बाबा जी जिंदगी हो थोड़ी, क्या कहने सलाम है धरो, हर कई ऐलान सुनिया जिवें मोची सुनिया, ये सुनिया ही कहनी। जब ऐलान सुनिया सुनता बनी उसी हालत के जल्दी नाल इसका सामान तो थोड़ा जिहा होंदा मोची का, जल्दी नाल अपना सामान चाहिए तो मोढ़े ते रख ले। बीवी अगों आ गई, किधर जा रहे हो? आदे शरीयत मुहम्मदी है, सब तो बेहतर तरीका है अपने आप को पाक करने दा, अपने माल को पाक करने दा कि आबे जारी नाल गुस्ल किया जाए। मैं जारी ना करिया ते मैं आपकी गुस्ल करे सा, अपने माल को भी गुस्ल दे सा, करना क्या है अदा वापस आके रसे सा, जल्दी नाल गुस्ल करके वापस आया, मां दी झोलियां जो जिक्र आले मोहम्मद सुन रहे हो, गुस्ल करके वापस आया, हुण बिछाया मुसल्ला, मुसल्ला बिछा के मोची की हालत प्यारी है कि दो रकात नमाज़ नफल पढ़ता है, वद जुत्ती का टांका लेता है, वद अपना सज्जा हाथ चुमता है, वद अपना खब्बा हाथ चुमता है। एक हलाली न बोलिया मेरे मां अकबर दी अकली दम जी नसी कहीं पे करबला दी यूजा दी कसम है, कई गले हाथ चुमता है, कई गले सजदा करता है। बीवी अगू आ गई अंदर छलिया करके आ रहा पढ़ नमाज रहा है, वद सजदे करता है, वद नमाज पढ़ता है, वद जुत्ती सीता है, वद नमाज पढ़ता है, वद अपने हाथ चुमता है, कर क्या रहा है? इन्हें सोचा के पास ले जाते बकवास बंद कर दे, को पता ही नहीं क्यों जूती बना रहा हूं मैं दर के लाल की। जी 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 थोड़ी जमी है, क्या कह रहे, क्या बात है? जिंदा सलामत हो, जिंदा सलामत हो, शाबाश, मेरे बोल पे हो, सलाम कर लो। जूती बना रहा हूं मैं हैदर के लाल की, समझोगी तुम कहां मेरी छोटी सी बात को? जियो जियो, क्या कह रहे, जूती बना रहा हूं मैं हैदर के लाल की। बाबा जी खसूसी दुआ करनी है, जूती बना रहा हो मैं
حیدر کے لال کی سمجھو کہ تم کہاں میری چھوٹی سی بات کو بیوی آگے پاگل ہو گیا پردہ نماز ہے سیدھا جتی ہے پردہ نماز ہے بات اپنے ہاتھ بھی چم رہی ہے وجہ کیا ہے وہ چی بیوی دے پاس دے کے آدھے جتی بنا رہا ہوں میں حیدر کے لال کی سمجھو کہ تم کہاں میری چھوٹی سی بات کو اور کرتا ہوں جب سلائی میں نالین پاک کی جبریل آگے چومتا ہے میرے ہاتھ میں کیا کہنے زندہ سلامت ہو زندہ سلامت ہو جیو زندہ سلامت ہو یہ آگے کو لگتا جوتی بنا رہا ہوں میں حیدر کے لال کی بابا جی تو سب دعا کر رہے ہو نا تھوڑی دعا میں یہ ضرورت ہے جوتی بنا رہا ہوں میں حیدر کے لال کی سمجھو گی تم کہاں میری چھوٹی سی بات کو اور کرتا ہوں جب سلائی میں نالین پاک کی جبریل آ کے چومتا ہے میرے ہاتھ کو پورا واقعہ نہیں فقط 2 سطر پڑھ کے اس بات کے مسائل جوتی بابا جی مکمل ہو گئی اور جلدی نال جوتی کو چومے اس چوم کے ہاں نہ لا گیا عقیدہ ویکھنا ہے بندہ ویکھنا بھی کیڑا بندہ اس سطر سے میرے نال نہیں بلاتا بابا جی جوتی چومی سی نہ نال ہے پھر ادھر نہ یہ جوتی کا مقام نہیں جوتی کو چوم کے سر پہ رکھ دو جیو کیا بات ہے یار کیا کہنے زندہ سلامت ہو جوتی چوم کے سینے نہ لائی سر پہ رکھ لی بیوی پھر سوال کیتا جھلیا پاگل ہو گئے جوتی پیر جمائی جاتی ہے تو جوتی کو سینے تے لا لیا پھر سینے تے نہیں رکھا جوتی کو رکھ لیا سر سے جوتی کا مقام سر تے نہیں ہے اجے اس دی گل نہیں مکی یا موچی نو آیا جلال غصے نال اپنی بیوی دے پاس لے کے آتے تے کو پتہ ہی کوئی نہیں جوتی نہیں ہے یہ میرے سر کا تاج ہے جیو 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 کیا کہنے زندہ سلامت رہو زندہ سلامت رہو جوتی نہیں ہے یہ میرے سر کا تاج ہے جوتی ہے اس کی جس کا مقدر پہ راج ہے کیا کہنے یار زندہ سلامت رہو زندہ سلامت فقط 2 منٹ میرے پاس ہے جوتی نہیں ہے یہ میرے سر کا تاج ہے جوتی ہے اس کی جس کا مقدر پہ راج ہے لفظ اوکھا ہے میں ویکھنا نہیں داد میرے کو اوقات کو زیادہ بس دے چکے ہن میں ویکھنا نہیں اس جملے تے تھوڑی کتنی مارکس ہے کہ تساں میرے نال کتنی پرواز کرنی ہے مجھے آ کہہ رہے جوتی نہیں ہے یہ میرے سر کا تاج ہے جوتی ہے اس کی جس کا مقدر پہ راج ہے مجھے یاد ہے خالق سرو ستی ہے وہ خالق مزاج ہے ہوئے 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 کیا کہنے یار کیا بات ہے یار سلام ہے دھرو سلام ہے دھرو خالق سرو ستی ہے وہ خالق مزاج ہے چلو ہن ویکھنا ہو کتنے حد جیسو اگلی سندر اس کو ہو لگے داریا جوتی نہیں ہے یہ میرے سر کا تاج ہے جوتی ہے اس کی جس کا مقدر پہ راج ہے خالق سب و سخی ہے وہ خالق مزاج ہے احمد کی آب روح ہے وہ حیدر کی لاج ہے جیو یار زندہ سلامت رہو بس اس بات نہیں پورا واقعہ نہیں پڑھنا پہ جوتی لچا کے دربار کے سنا ہے نہیں پڑھتا کہ پلید منہ تے جوتی ماری کی میں ہے 2 سندرہ سنو ہو سکتی ہے بندہ اگلی سندرہ جب بابا جی میرے نام نہ بولے یا تو قسم کھاتی بیٹھو سی دنیا حسین جو مرضی اور پڑھتا رہے تو سنا بولے نہ نہیں یا وقت سومن وقبر نمی الفال خلدہ یرمیون خالق نبر سنو طاقت عطا نکیتی ہو سی میں حسن بادشاہ دی جوتی دی عزت پڑا اور ہاتھ جا کے علی کرے موچی آتے جوتی نہیں ہے یہ میرے سر کا تاج ہے جوتی ہے اس کی جس کا مقدر پہ راج ہے خالق سب و سخی ہے وہ خالق مزاج ہے احمد کی آب روح ہے وہ حیدر کی لاج ہے مت پوچھ میں نے کس کی یہ جوتی بنائی ہے جوتی کے نیچے جس کی ساری بنائی ہے زندہ سلامت ہو جتنے مرضی آگے نعرے مار لو محمد دھی تھا یہ اپنے پتر دی مقابل دھرن کی دے اللہ میں جنا ہے کہ فقط ہم نعرہ اللہ اپنے پاس حسن بادشاہ دی جتی دی فضیلت پڑی ہے کہ جس دی جتی اتنی عزت دی مالک کھائی اس سے حسن جناز جدیر لگ گئے بھلا انہیں بادشاہ تھوڑی ہے قبول فرماوے جنہ ماتم کیتا ہے بابا جی آج بطور دیوال کھلے ہوئے زخمی نسل زخمی مارو کیا دیئے میرے اللہ میں کت کت روما جنہی رو کیا دیئے میرے اللہ میرے حسن دا جرم کے رہا پاک سین تو ہے قبول فرماوے ایک باری نہیں 70 باری ظاہر ملی ہے میرے مسموم امام نو جنہی چھیکڑی ظاہر ملی ہے نا بابا جی جنہی تاریخ میں قدردان بیٹھے ہو
یعنی چھیکڑی دار میں اس کا نام ہے زہر حلاحل. زہر حلاحل بھی آدھے نے حلاحل بھی آدھے نے. روم بھی اس پلید منگوائیے. اور جس وقت اس کا سفیر کیا نا روم آدھے میں خطرناک ترین زہر دے. تو سفیر روم جس وقت آیا نا اس کے کول آدھے سب تو خطرناک زہر ہے لیکن یہ ساتھ دیونا کس نو ہے. آدھے ساڑھا ایک مجرم ہے جس کو سب پہلے 69 باری زہر مل دیتی ہے سر میں ہویا. اتنا خطرناک مجرم جرم کے رہا. سادات کو معافی مانگے ہو ہی نہیں سکتا. جو بندہ سید ہوئے تو اس کا حد سینے تناوے میرے امتی ہے انہوں نے میں دعوت دیتا. جرم کیڑا ہے جو 69 باری زہر دیتی ہے. اتنا خطرناک زہر دینا ہے. ایک کمینہ دا اس کا جرم یہ ہے جو محمد دھی دوڑا پوتر ہے. واہ بھائی واہ بھائی واہ. علی دیا راضی ہم نے جنہ ماتم کی ہے. عباس بادشاہ دی بھیٹ پڑھا ماتم قبول فرماوے. المال عباس دی بھیٹ پڑھا ماتم قبول فرمائے. اس کا جرم یہ ہے جو بطول دوڑا پوتر ہے. طبیب روم ہے نا آجا سا بہت خطرناک زہر ہے. اس سے ایک قطرے کی تاثیر ہے اگر وہاں میں پانی چھٹو دریا دی جتنی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر ویسے. اگر کسی دو دے والے جانور دے سکھ دے لاؤ اس کا دودھ ختم ہو ویسی خون جاری ہو ویسی. اور جوانا اور ذکر دی عظمت کی قسم میں سارے دن کا روزہ دار امام جس وقت اپنے گھر آئے ہیں سارے مل کے لعنت کرو جو دا بنا شستے. اس مانا انہاں ہی تس چاہیے جس سے شربت رکھے. زہر دی تاثیر کو سن جوڑنے ہو جو ایک قطرے دی تاثیر کیا ہے. 17 قطرے سے جام شامل کی تیرے اتھا یہ دیتا حسن بادشاہ کھلتے ہیں کہ شربت جام بدا کے آدھی مولا ڈاٹھی گرمی ہے سارے دن روزہ دار آؤ میں تھوڑی افطاری دا انتظام کر رہا. اور جوانا وہ حسن بادشاہ جی دھا نکلیے کہ جودا دے پاس سے لے کے آدھے جودا کیا میں تیرا چنگا شوہر میں بھلا انہیں کیا میں تیرا چنگا امام نہیں. اگلی سطر دے ہر ماتمی دا حد سینے دے آوے سی کہ جودا دے پاس سے لے کے آدھے جودا انصاف لا جو تو میرے قاسم دا سن چھوٹا ہے. واہ بھائی واہ علی دیا دیا تھوڑا بات قبول فرماوے. جودا حیاء کریں آجا تو میرے قاسم دا سن چھوٹا ہے. اور جتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو ملک پاکستان بابا جی میرے حصے دیا ڈھیر مکانا ہویا اسے چہرے دے یہ موت دی زندی کہ حسن بادشاہ دے پاس لے کے آدھی حسن تھوڑے واسطے میں خصوصی تحفہ منگوایا شام چوں تھوڑے واسطے شام چوں تحفہ آیا مولا تھوڑے واسطے شربت جام آیا مولا تو سا روزہ افطار کیوں نہیں کرے دے. حسن بادشاہ دے چہرے دے موت دی زندی آئی ہے. اس دے پاس لے کے آدھے اچھا جب دے کھاؤنے نال کسے دیا دھینا یتیم ہوئے جو تو سا روزہ فاسدے بھی ہو. اجرکم اللہ بادشاہ تھوڑے باتوں قبول فرماوے. مرشدانی پڑھ مقاڑ قبول فرماوے. مل گئی دہر دیوارہ کا سہارا مل گیا میں حسن بادشاہ روزہ محبت ہے. نانے بھی قبر جو حق اللہ کیا دے نانا پتر مظہر مل گئی. نانا ہون پاک لگ گیا ہون تیرا مسموم پتر نہیں بچلا. نانا یہ پوچھنا یا کیا میں اپنے نال قبر دی جا رہی سی تڑپ گئی محمد مصطفیٰ دی قبر جنہ ہے کہ دی علی دی دیا راضیوں نے محمد مصطفیٰ دبائنا یا میری طرف دا اجازت دے اگر امت آمڑ لے بھی کار بھلا ہوئے علی دی دیا راضیوں نے نانے دا بدا کر کے آیا ہے بطور دی قبر تے. بابا جی ماں نال بھی نوے کلا پیار ہے. ماں دی قبر تے کھلوتا نہیں حسن بادشاہ ماں دی قبر نال سب کی ہے. قبر روحان اللہ کہہ دے اما ہوڑ جیڑی پتر رو زہر کے لیے ہوڑ حسن نہیں بچدا. اما پوچھنا ہے میں اپنے نال قبر دی جا دے سی اس وقت بدول دا میں آیا حسان جے سچ کچھ رہنا اگر ماں دی منے گئے نانے دی ذریعہ دے پاس نہ بنے سیدھا ماں کو لگاوے. بھلا نے پاس ہے تھوڑا بات قبول فرماوے. ماں دا ودا کر کے دیواراں دا سہارا پھر کے بس بیٹھ پڑے لگا دیواراں دا سہارا پھر کے حسن بادشاہ نے اپنے حجرے قاسم امام میں نے بستر بنا دے بستر بنایا. قاسم امام میں مل گئی زہر نہ سیف ہے ڈھیر منت لا میرے زخمہ میں مرہم دا نام ہے قاسم. میرے قاسم نے چاہ میرے سینے میں سما. اور جوانا مک گئی ہے 17 دے پہلے سانے مکانی ہے بیٹھے بابا جی چاہ 3.5 سال سے قاسم نے چاہیا ہے. حسن بادشاہ دے سینے دے سمائے یہ تڑپ کے اٹھی ہے شہزادہ قاسم. انہیں ماں نے کے ہاتھ جوڑ دیا ہے ماں ایڈا گرم بستر. اور جوانا ہوئے حسن بادشاہ دا حرم کر دیئے پتر دی پیشانی چون کے آدیا قاسم لال گرم بستر نہیں بابے دا سینہ ہی دہی باز لمحے مار. اجرکم اللہ پاک سین بڑا باتن قبول فرماوے. علمان عباس ہی پھر بڑا باتن قبول فرماوے. بستر موت دے ہیں حسن بادشاہ. قاسم امام میری بھیڑا کوئی تلا دے 2 روپیے حسن بادشاہ دا حرم. بابا یہ جب درد نہیں گئے
یہ 3.5 سال کے قاسم اگو والا ہے اما تو سنا وجو کیوں نہ وجا اما تو سمجھ لو پیچھے بابے دی اکھاں بند ہو گئیاں اما میں نے تو میں پھپھی اور بابے دی بنا دینا بلی شہر کا میں قاسم تینوں کیویں پتہ لسی کوئی پھپھی کی طلاق کیویں ہونی ہے پہلے جدی یہ طلاق دیتی ہے ماں دے کو ہاتھ جوڑ کے کہا ماں تسا میری حالت ہی بناؤ جو پھپھی نوں سوال کرن دی لوڑ نہ ہوے حضرت اللہ پاک سے تھوڑی ہے قبول فرماوے اما میری حالت ہی بنا جو پھپھی نوں سوال کرن دی لوڑ نہ ہوے او جوانو سامنے حسن بادشاہ بستر موت تے تڑپ رہے نے میری شین حالت کیڑی بنائی ہے پہلے قاسم دے آستین الٹے نے پھر شہزادہ قاسم دا میرے بادشاہ کیتا پھر سارے والے جمائی مٹی نہ رو بناوے تیرا اپنا نصیب ہے پر قاسم دے رخسار تے مٹی بنی ہے یا حسن بادشاہ تڑپ گئے رو کے میرے قاسم دی ماں میرے جینے میرے بچے نبی بڑا چھوڑی گئی اجر اللہ مشہدہ بھی پڑھ گئے قبول فرماوے علماء ادا سے پھر مقار قبول فرماوے بس مو گئی میری مجلس 3.5 سال تک قاسم حج دا ویلا اب جی آگے دروازے تے بیٹھ گیا معمول دے مطابق ترا حسن ناصر سننی انشاءاللہ اتنی مقار ہو سی جتنی لاہور کی مقار کی معمول دے مطابق موسر صدات دروازہ کھولیا ہے اور کیڑی حالت ہے شہزادہ قاسم کی کہہ میرے سر سجے لگ رہی ہے کہیں میرے سر کھبے لگ رہی ہے موسر صدات میں شہزادہ قاسم کے پاس دیکھ کے لئے یتیم اللہ نے یتیم حکلا دا رکوان اجا علی دی اپنی ادھیاں نماز پہ پڑھ دیاں نماز تو فارغ ہو سی تنو جڑی شے دی لوڑ ہو سی تنو بنا دے سا تنو لباس دی لوڑ ہو سی میں لباس بنا دے سا تنو کھانے دی لوڑ ہو سی میں تنو کھانا کھوا دے سا اور جوانوں ذکر دی اسما دی قسم ہے 3.5 سال میں شہزادہ تربیہ ہے یہ دادی دے جو ہاتھ جوڑ کے آ گیا دادی سجاوڑ میں منگا والا نہیں میں امیر پیو دا پوترا اما میں امیر پیو دا امیر پوترا میرا پتہ لگیا نا جو شہزادہ قاسم ہے قاسم کی میں آئے اما میرے بابے مظاہر لگ گئی ہے اور یہ میں سن کے روڑ جاتی ہوں میرا پتہ لگا سنا پھر حسن مظاہر نہیں ہے یہ چاہیے سے نکالی قرآن سے توڑی جو دین پہ پھل پڑی اٹھائیں کھانی دیا تریاں دیا مسلح دیا